السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ لیسن میں پروز سیکشن کا لاسٹ لیسن تلنگانہ الذهبیہ پڑھا تھا، گولڈن تلنگانہ کے اندر ہم نے اس کی سمری اور اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن آنسرز تھے انہیں پڑھا تھا۔ تو اس طرح گولڈن تلنگانہ لیسن پر ہمارا پروز سیکشن ختم ہو گیا۔ اب ہم ایک نیا سیکشن شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی پوئٹری سیکشن۔ پوئٹری سیکشن کے اندر آپ کو جو پوئمز دیے گئے ہیں وہ اللہ معی، طلع البدر علینا، فضل الامی، شر و خیر، الکتاب، الوردۃ، یہ سارے آپ کو پوئٹری سیکشن کے اندر دیے گئے ہیں۔ تو ہم ان پوئمز کو پڑھیں گے اور پھر ان کا ٹرانسلیشن، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو کوشچن آنسرز ہیں ان کو ہم اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ فرسٹ ایئر کے اندر پارٹ 2 سیکنڈ لینگویج میں اس سال آپ کو کون کون سے پوئمز ڈیلیٹ کیے گئے ہیں اس حوالے سے بتا رہا ہوں۔ شر و خیر اور الوردۃ، شر و خیر اور الوردۃ، یہ دو پوئم اس سال آپ کو آپ کے سلیبس سے ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں، یعنی اس سال آپ کو یہ دو پوئمز شر و خیر اور الوردۃ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو پڑھنے کون کون سے والے پوئمز ہیں؟ اللہ معی ہے، طلع البدر علینا ہے، فضل الامی ہے اور الکتاب ہے۔ اس طرح آپ کو جو 6 پوئمز تھے ان میں سے آپ کو صرف اور صرف اب پڑھنے ہیں 4 پوئمز، اللہ معی، طلع البدر علینا، فضل الامی، الکتاب۔ تو سب سے پہلا پوئم ہے اللہ معی۔ تو اس پوئم کے ذریعے سے ہم پوئٹری سیکشن کا آغاز کریں گے، شروعات کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پوئم میں کیا بتایا گیا ہے، ہمیں کیا اس کے اندر کون سا پوئم کس سے ریلیٹڈ ہے یہ پوئم، اور اس میں کوشچن آنسرز کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو ٹوٹلی آپ کو بتا دوں کہ جو پوئٹری سیکشن ہوتا ہے وہ پوئٹری سیکشن کے اندر پوئٹری سیکشن آپ کو 29 مارکس کا ہوتا ہے، اور پوئٹری سیکشن سے ریلیٹڈ آپ کو جو بٹس ہیں وہ اس طرح ہیں کہ فرسٹ بٹ آپ کو 6 مارکس کی ہوتی ہے جو پوئٹری سیکشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ اس فرسٹ کوشچن میں فرسٹ بٹ کے اندر آپ کو کسی 2 پوئمز کے نیم دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک پوئم کے آپ کو 2 ورسز لکھنے اور پھر ان کا ایکسپلینیشن دینا ہوتا ہے۔ اور پھر سیکنڈ بٹ کے اندر آپ کو کسی 2 پوئم کے نیم دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی آپ کو سمری لکھنی ہوتی ہے اور یہ سمری آپ کو اون لینگویج میں لکھنا ہوتا ہے۔ ففتھ بٹ بھی 6 مارکس کا ہوتا ہے۔ ففتھ بٹ کے اندر آپ کو 4 الگ پوئمز کے ورسز دیے جاتے ہیں اور آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کون سا ورس کس پوئم کا ہے۔ اس طرح آپ کو کسی 2 ورسز کو پہچان کر ان کا ریفرنس دینا ہوتا ہے کہ یہ کس پوئم کے ورسز ہیں۔ تو یہ 5th بٹ میں، اور 7th اور 15th بٹ میں آپ کو کوشچنز اور ہوتے ہیں اور ان کے آنسر آپ کو دینا ہوتا ہے۔ تو 7th بٹ میں آپ کو لانگ آنسر دینا ہوتا ہے اور 15th بٹ میں آپ کو 1 ورڈ آنسر دینا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارے پوئمز ہیں آپ کے جو آپ کو پڑھنے ہیں۔ تو اس میں سے آپ کو ان پوئمز میں سے 6 پوئمز میں سے آپ کو شر و خیر جو پوئم ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، اور الوردۃ، دا فلاور، اور شر و خیر والا جو ہے پوئم آپ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اب رہ گئے ہیں طلع اللہ معی، طلع البدر علینا،
فضل الامی اور الکتاب، اس طرح آپ کو یہ 4 باقی رہ گئے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے پوئٹری سیکشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو اینیول میں 29 مارکس کا ہوتا ہے، اور پوئٹری سے ریلیٹڈ جو کوشچنس ہیں وہ 1st، 2nd، 5th اور 7 اور 15۔ تو اس طرح یہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو فرسٹ پویم آج ہم پڑھیں گے، اللہ معی، اللہ از وتھ می، اللہ از وتھ می، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس طرح یہ پویم ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے ورسز پڑھیں گے اور پھر اس کا ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے، اور اس کی جو سمری ہوگی وہ سمری بھی آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جب پویم پڑھیں گے تو پویم کے اسٹارٹنگ ٹو ورسز آپ کو بنا دیکھے یاد بھی ہونے ہیں، اور پھر آپ کو لکھنے بھی آنا ہے۔ یہ 2 ورسز، کم سے کم 2 ورسز آپ کو بنا دیکھے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ ان 2 ورسز کی لکھنے کی پریکٹس کریے، تاکہ آپ کو فرسٹ بٹ میں اگر اس پویم کے ورس لکھنے کے لیے کہے جائیں تو آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد بھی جو بھی پویمز میں آپ کو پڑھاؤں گا تو ہر پویم کے سٹارٹنگ یا جو آسان آپ کو لگے وہ 2 ورسز کسی بھی حال آپ کو پریکٹس کرنے ہیں۔ چلیے تو شروعات کرتے ہیں۔ اللہ معی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فی قلبی وفی ضمیری، اللہ فی حسی وفی شعوری، اللہ میرے دل اور میرے دماغ میں ہے، اللہ میرے دل اور میرے دماغ میں ہے، اللہ فی حسی وفی شعوری، اللہ میرے احساس اور میرے شعور میں ہے، اللہ فی حسی وفی شعوری، اللہ میرے احساس اور میرے شعور میں ہے، اللہ فی جہدی وفی سروری، اللہ فی سمتی وفی تعبیری، اللہ میری جد و جہد میں اور میری کوشش میں ہے، میری خاموشی اور میرے اظہار کلام میں ہے، اللہ فی جہدی وفی سروری، اللہ میری جد و جہد اور میری خوشی میں ہے، اللہ فی سمتی وفی تعبیری، اللہ میری خاموشی اور میرے اظہار کلام میں ہے۔ آگے ورس دیکھیے، اعبدہ لیس لہ مثیل، احمدہ ففضلہ جزیل، اعبدہ لیس لہ مثیل، احمدہ ففضلہ جزیل۔ تو اس کا میننگ ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اعبدہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، لیس لہ مثیل کوئی اس جیسا نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، تو لیس مثیلہ لیس لہ مثیل کوئی اس جیسا نہیں، احمدہ ففضلہ جزیل میں اس کی حمد کرتا ہوں اس لیے کہ اس کا فضل بہت بڑا ہے، احمدہ ففضلہ جزیل میں اس کی حمد کرتا ہوں اس لیے کہ اس کا فضل بہت بڑا ہے، ارجوہ للخیر وللنعماء ادعوہ فی السراء والضراء، میں اسے بھلائی اور نعمت کی امید رکھتا ہوں، میں اس سے ارجوہ میں اس سے للخیر وللنعماء بھلائی اور نعمت کی امید رکھتا ہوں، خیر کہتے ہیں بھلائی کو اور نعمہ کہتے ہیں نعمت، تو ادعوہ فی السراء والضراء تنگ دستی اور خوشحالی میں اسے پکارتا ہوں، تنگ دستی اور خوشحالی میں اسے پکارتا ہوں، اذکرہ فی الصبح والامساء، اذکرہ فی الصبح والامساء سبحانہ من واحد بصیر، میں اسے صبح و شام یاد کرتا ہوں، اذکرہ میں اسے یاد کرتا ہوں، فی الصبح والامساء صبح و شام، صبح کہتے ہیں صبح کو اور امساء کہتے ہیں شام کو، سبحانہ من واحد بصیر وہ ہر عیب سے پاک ہے جو اکیلا ہے اور ہر چیز دیکھنے والا ہے، سبحانہ من واحد وہ ہر چیز سے پاک ہے، سبحانہ کہتے ہیں پاک، بصیر ہر چیز دیکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے بصیر۔ تو یہ ہوا آج کا پویم اور اس کے ورسز، پھر سے دوبارہ میں آپ کو پڑھتا ہوں اس کے ورسز، اللہ فی قلبی وفی ضمیری، اللہ فی حسی وفی شعوری، اللہ فی جہدی وفی سروری، اللہ فی سمتی وفی تعبیری، اعبدہ لیس لہ مثیل،
अहमदुहु फ़फ़ज़्लुहु जज़ील अर्जुहु लिल खैरि वलिन्नअमा अदऊहु फ़िस्सर्राइ वज़र्रा अज़कुरुहु फ़िस्सुबहि वल इम्सा सुब्हानहु मिन वाहिदिन बसीर। तो ये हुए आज के पोएम के वर्सेस। तो इन पोएम के वर्सेस का ट्रांसलेशन अच्छे से आपको पढ़ना है और किसी 2 वर्सेस की आपको अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कि इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है कि वो वर्सेस आपको बिन देखे लिखने आ जाएं। उसके बाद दी गई है इस लेसन की समरी। देखते हैं इस लेसन की समरी में आपको क्या बताया जा रहा है। ये तो पोएम था आपको अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, तो अब इसकी समरी आपको बता रहे हैं कि इस पोएम में आपको बताया क्या गया है। अल्लाहु हाज़िरुन व नाज़िरुन, अल्लाह तबारक व तआला हाज़िर व नाज़िर है, यानी अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद और आपको देख रहा है। वह हुवा मौजूदुन फ़ी कुल्ली मकान, वो हर जगह में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म से हर जगह मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ की खबर रखता है, चाहे रात के तारीक अंधेरे में चलने वाली चोंटी ही क्यों ना हो, उसकी आहटों की भी खबर अल्लाह तबारक व तआला को है। वह हुवा फ़ी क़ल्बि अब्दिही, और वो अपने बंदे के दिल में है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के दिल में होता है। सच्चा बंदा हर वक्त अपने दिल में अपने रब को बसाए होता है। वह हुवा मौजूदुन फ़ी फ़िक्रिही व शऊरिही, और वो उसके फ़िक्र और शऊर में मौजूद हैं। हमारे जो एहसासात हैं, हमारी जो फ़िक्रें हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बसा हुआ है कि बंदों जो सच्चे बंदे हैं कि वो हर वक्त खुदा की फ़िक्र करते हैं और खुदा ताला का एहसास उन्हें होता है कि अगर वो कोई नाफरमानी कर रहे हों तब भी उन्हें अल्लाह का एहसास होता है कि खुदा ताला हमें देख रहा है, और कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं तो उस वक्त भी फ़िक्र होती है कि ये काम खुदा के लिए किया जाए। तो इस तरह हर वक्त बंदे की फ़िक्र में और उसके एहसास में अल्लाह तबारक व तआला मौजूद होता है। कुल्लु शैइन राजिउन इलल्लाह, हर चीज़ अल्लाह की तरफ लौटने वाली है कि हम इस दुनिया में आए हैं और लौट कर हमें खुदा ही की जानिब जाना है। इस दुनिया में रहने बसने वाली हर शय अपने रब की तरफ वापस लौट कर जाने वाली है। उसी ने हमें भेजा है और उसी की तरफ हमें जाना है। इसीलिए जब कभी हमारी कोई कीमती चीज़ खो जाती है या फिर हमारे किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त या किसी करीबी का इंतकाल हो जाता है तो उस वक्त हम क्या पढ़ते हैं, हम तरजीअ पढ़ते हैं। तरजीअ यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर पलट कर जाना है। तो इस तरह हर चीज़ अल्लाह की है और उसी की तरफ जाने वाली है। तो हमसे कोई चीज़ खो जाती है तो हमें अफसरदा नहीं होना है, बल्कि हमें ये पढ़ना है कि अल्लाह ने हमको अता की थी, उसी की चीज़ थी, वो उसी की तरफ चले गई। वल अब्दु यज़कुरु बिलिसानिही व क़ल्बिही फ़िस सफ़रि वल हज़रि, और बंदा अपनी ज़बान से और अपने दिल से सफ़र और हज़र में अल्लाह को याद करता है। बंदा अपने दिल से सफ़र व हज़र में, अपने दिल और अपनी ज़बान से सफ़र व हज़र में, वल खलवती वल जलवती, और तन्हाई में और महफ़िल व मजलिस में अल्लाह को याद करता है। बंदा हकीकी बंदा वो है, रब का फरमाबरदार बंदा वो है कि जो न सिर्फ़ अपनी ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करे, अल्लाह अल्लाह करे, बल्कि उसका दिल भी अल्लाह को याद करता रहे। जब तक वो सफ़र में हो तब भी वो खुदा को याद करे, जब वो अपने मकाम में हो तब भी उसे याद करे, अगर वो तन्हाई में हो तब भी अल्लाह को याद करे, अगर वो मजलिस व महफ़िल हो तब भी याद करें। अगर मुमकिन ज़बान से हो तो ज़बान से करें, अगर ज़बान से मुमकिन ना हो रहा हो तो दिल आपका जो धड़कन धड़क रही है उसमें अल्लाह अल्लाह की धड़क हो। तो इस तरह हकीकी बंदा वो है कि जो अपनी ज़बान व क़ल्ब से सफ़र व हज़र में और खलवत व जलवत में अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसकी याद से हर वक्त
ہم ہمارے دلوں کو اور ہماری زبانوں کو تر رکھے، ہمارے دلوں کو اس کی یاد سے دھڑکتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ خالقنا و رازقنا و هو معبودنا و مقصودنا، اللہ ہمارا خالق ہے، خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، و رازقنا اور ہمیں رزق دینے والا ہے۔ رزق سے مراد یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں، بلکہ رزق سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، علم ہو، حکمت ہو، اولاد ہو، مال ہو، اسباب ہو، جو بھی چیز ہماری زندگی ہو، ہماری لینے والی ہر سانس اس کی عطا اور اسی کا رزق ہے۔ اللہ خالقنا، اللہ ہمارا خالق ہے، و رازقنا اور ہمارا رازق ہے، وہ معبودنا و مقصودنا، وہ ہمارا معبود ہے یعنی جس کی ہم عبادت اور پرستش کرتے ہیں، وہ مقصودنا اور ہمارا مقصود ہے یعنی ہمارا قصد اور ارادہ کس کی طرف ہے، کہ ہم جو کوششیں کرتے ہیں کس کے جانب جانے کی اور کس کے قریب ہونے کی کوششیں کرتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالی ہے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد اللہ ہے، اور ہم اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو مقصد ہمارا اللہ ہے، اور اس طرح ہر وہ چیز میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا مقصود ہے۔ لیس لہ شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حصہ دار و شریک نہیں ہے، نہ ہی اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، خواہ اس کی ذات ہو یا صفات ہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی ذات یا صفات میں تو وہ ناقابل معافی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر گناہ کی معافی موجود ہے سوائے شرک کے، شرک کی کوئی معافی و تلافی نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے لیے شکر گزاری ہے، شکر گزاری کے جذبات ہیں۔ تو فورتھ ون، کل خیر من اللہ وعندہ خزائن الارض، ہر خیر اللہ کی جانب سے ہے، جو ہمیں ہر خیر پہنچتا ہے وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے پہنچتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہ فرمائے تو پھر ہمیں کوئی خیر نہیں پہنچا سکتا، بھلائی نہیں دے سکتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی بابا یا ٹابا کے پاس جانے سے آپ کو بابا یا یابا آپ کو کچھ دے سکتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب تک رب تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ تو ہر وقت لو اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگائیں اور اسی سے اپنا سوال کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اس سے فریادیں کرتے رہیں، کیونکہ ہر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ وَعِندَهُ خَزَائِنُ الْأَرْضِ، اور اس کے پاس زمین کے خزانے ہیں، زمین کے اندر بے شمار خزانے ہیں، زمین کی تہہ میں آپ کو بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں۔ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوہا رکھا ہے، پیتل رکھا ہے، زمین کے اندر آپ کو قیمتی ہیرے جواہرات رکھے ہیں، سونا رکھا ہے اور مختلف قسم کی دھاتیں رکھی ہیں، پانی رکھا ہے، اور اناج کے لیے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے ایسے مادے رکھے ہیں کہ جو آپ کو بے شمار چیزیں دیتی ہیں۔ تو زمین کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ وَهُوَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی حساب و کتاب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار خزانوں کے مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ مَن يَدْعُوهُ فِي حَالَةِ الْفَرْحَةِ وَحَالَةِ الْعُسْرَةِ، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے اس شخص کو جو حالت خوشی میں بھی اور حالت تنگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، مشکل وقت میں بھی جو اس کو یاد کرتا ہے، اور
خوشی کے وقت میں بھی اسے یاد کرتا ہے تو ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ہم خوشحالی میں پروردگار کو پکاریں اور ہم پر جب مصائب و آلام آ پڑیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعوذ باللہ شکایت کریں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو موڑ لیں، اپنا منہ پھیر لیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پروردگار کو ہر صورت میں یاد کرنا چاہیے، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اس سے دعائیں کرنی چاہیے۔ وَيَغْضَبُ مَن لَّمْ يَسْأَلْهُ، واہ سبحان اللہ کہ پروردگار کتنا رحیم و کریم ہے۔ دیکھیں کہ بتا رہے ہیں وَيَغْضَبُ مَن لَّمْ يَسْأَلْهُ، اور اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی شان کریمی اور شان رحیمی کا کیا عالم ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو ہمارے دوست احباب ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، تو اگر ان سے ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ مانگیں تو وہ ہمیں دیتے ہیں، اور جب ہمارے مانگنے کی مقدار بڑھ جاتی ہے یا پھر مانگنا ہمارا بار بار ہونے لگتا ہے تو لوگ ہم سے راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے کہیں کچھ مانگ نہ لے، اور اس طرح سے ہمارے مانگنے سے لوگ راہ فرار بھی اختیار کرتے ہیں اور ناراضگیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک ہماری وقعت اور ہماری عزت بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن پروردگار کا عالم دیکھیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ پروردگار اس شخص سے ناراض ہوتا ہے، اس شخص سے جو اس سے نہیں مانگتا۔ تو کتنی شان کریمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کما جاء فی الحدیث الشریف، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ وقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا بھی عبادت ہی ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ تو دعا اللہ سے مانگنا بھی یہ عبادت کا حصہ ہے، ایک عبادت ہے۔ فعلی العباد یدعوہ دائما، تو بندوں پر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہیں، اس سے دعائیں کرتے رہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا کرنے والی ہے، اللہ رب العزت دینے والا ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر مجلس و محفل میں اللہ کو یاد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس و محفل میں ہمیں یاد فرمائے گا، خلوتوں میں یاد کریں، جلوتوں میں یاد کریں۔ یعنی اذا ذکرتمونی اذکرکم وإلی ہذہ الحقیقۃ یشیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائلا، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس حقیقت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انا جلیس من ذکرنی، میں اس شخص کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ ای یکون اللہ جلیس للذاکری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرنے والے کا ہم نشین ہوتا ہے۔ وامر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادہ بکثرت ذکرہ لیلا ونہارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کا کثرت سے صبح و شام ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فی قولہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، والذاکر محبوب ومستجاب عند اللہ عز وجل، اور ذکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مستجاب ہے، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر دم یاد کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں یاد کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے ذکر کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے بندوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کرے کہ جو ہر وقت اس کی یاد میں مشغول و مصروف رہتے ہیں۔ یقیناً جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
انہیں تو نوازتا ہی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ جو ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بندہ جو راہ گزر رہا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ کچھ اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس بندے نے سوچا کہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھا ہے اور بہت سوں کے تماشے دیکھے ہیں، چلو چلتے ہیں ان کی بھی محفل میں بیٹھتے ہیں اور ان کا بھی کیا تماشا ہے دیکھتے ہیں۔ تو محض اس غرض سے کہ وہ بندے کیا کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے وہ بندہ ان کی مجلس میں، ان اللہ والوں کی، ان ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے اور جنت کی طلب کرتے اور دوزخ سے پناہ مانگتے۔ تو جب شام کو اللہ کے فرشتے اس مجلس سے اللہ کی جانب گئے تو ان فرشتوں سے اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو فرشتوں نے کہا پروردگار تیرے بندے تیری خشیت سے روتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا پروردگار تجھے نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو وہ کس کیفیت کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں؟ اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت کی طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ تو وہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ پروردگارہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی، اگر دیکھ لے تو کس شان کے ساتھ وہ تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جہنم تو نہیں دیکھی، لیکن اگر دیکھ لیتے تو وہ کس خشیت کے ساتھ اور کس درد کے ساتھ وہ تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان تمام بندوں کو بخش دیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیرے ان ذکر کرنے والے بندوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس کی غرض ان بندوں کے ساتھ ذکر کرنی نہیں تھی، وہ تو صرف محض تماشائی بن کر اس مجلس میں بیٹھا تھا، تو کیا تو اس کو بھی بخش دے گا؟ تو پروردگار کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں میرے ان بندوں کے ہم نشین کو بھی ان کی بدولت میں بخش دوں گا، میں اسے بھی محروم نہیں کروں گا۔ تو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ذکر کرنے والوں کو بخش دیتا ہے بلکہ ذکر کی محفل میں بیٹھنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھیں، اور نہ صرف تنہائی میں بلکہ جب ہم مجلس میں ہوں تب بھی اللہ کو یاد کریں، نہ صرف اپنے گھر میں مقام میں یاد کریں بلکہ سفر میں بھی ہوں تو اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو زبان سے جب تک ممکن ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، جب ہم زبان سے نہ کر سکیں تو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ کہ ایک اللہ والے نے دیکھا کہ ایک شخص تھا کہ جو کعبے کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی زبان سے اللہ سے منتیں سماجتیں کر رہا تھا۔ تو ان بزرگ نے اس کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہ مجھ کو اس سے بچائے رکھے۔ تو اللہ تبارک بزرگ نے پھر ایک نوجوان کو دیکھا جو تجارت کر رہا تھا، تو اس نوجوان کے لیے حق میں انہوں نے دعا کی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جو شخص اللہ کے گھر کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا تھا، آپ نے اس سے پناہ مانگی، اور جو شخص تجارت اور کاروبار میں مشغول تھا اس کے لیے آپ نے دعا کی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص خدا کے حضور تو ظاہراً اپنی زبان ہلا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا، لیکن اس کا دل کہیں اور تھا، اس کا دل اللہ سے غافل تھا۔ اور جو نوجوان تجارت میں ضرور مشغول تھا، وہ دنیا داری ضرور نبھا رہا تھا، لیکن اس کا دل اللہ کے ذکر سے سرشار تھا، اس کا دل اللہ کے ذکر سے شاد و آباد تھا۔ تو اس طرح یہ ضروری نہیں کہ اللہ زبان سے ہماری زبان سے تو نکلتا رہے اور دل ہمارے اللہ سے غافل ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ ہماری زبان بھی اللہ کا ذکر کرے اور ہمارا دل بھی اللہ کے ذکر سے سرشار ہو، اللہ کے ذکر سے معمور ہو۔ تو یہ تھا آج کا لیسن اللہ معی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس لیسن کو آگے بھی پڑھیں گے، اس کے جو کوشچنس ہیں اور بھی ان کوشچنس کے آنسرز ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو
تو تب تک آپ کیا کریے کہ اس کے جو 2 ورسز ہیں ان ورسز کو اچھے سے لکھیے اور ان کی پریکٹس کریے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمری ہے جو آپ کو اون لینگویج میں پریکٹس کرنی ہے اس کو بھی پریکٹس کرتے رہیے۔ یہ ہے پویم، اس کے 2 ورسز کی آپ اچھے سے پریکٹس کریے، جو بھی 2 ورسز آپ کو ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ایک ورس ہے، یہ فرسٹ لائن میں جو ایک ورس ہے اور سیکنڈ لائن میں یہ ایک ورس ہے، کہیں ایسا نہ سمجھیں کہ یہ ایک ورس، بلکہ یہ پورا ایک ورس ہے اور یہ دوسرا ورس ہے، اور پھر اس کی یہ سمری ہے۔ تو اس پویم کے 2 ورسز اور پھر اس کی سمری کی پریکٹس کریے۔ ورسز آپ کو فرسٹ بٹ میں کام آئیں گے اور سمری آپ کو سیکنڈ بٹ میں کام آئے گی، اور سمری جو آپ کو پریکٹس کرنی ہے اون لینگویج میں ہے۔ تو اس طرح یہ لیسن ہم یہیں پر ختم کریں گے، کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اس کے کوشچن آنسر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو نوٹ کر کے رکھیں، اور پھر مجھے ممکن ہو سکے تو کانٹیکٹ کر کے مجھ سے اس کے آنسر جانے، اس کا جو بھی ڈاؤٹ ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں، اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ تعالی ایک نئی کلاس کے ساتھ ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔